الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے تو فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر کو جھاڑتا ہے اور اللہ عز و جل اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے ایک بار مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج 22 جمادی الاولیٰ ہے، تو آئیے انشاءاللہ عز و جل 22 جمادی الاخری ہے غالباً، تو 22 جمادی الاخری کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں، آپ کا عرس بہت ہی دھوم دھام سے عاشقان رسول مناتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل آپ کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ آپ کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ تھا، اور اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی والہانہ محبت تھی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ چند برس کی عمر تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب نے آپ کو بت خانے لے کر گئے اور کہا یہ ہیں تمہارے بلند و بالا خدا، انہیں سجدہ کرو۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت کے سامنے تشریف لے گئے تو بت سے فرمانے لگے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا دے، میں پتھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ وہ بت بھلا کیا جواب دیتا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر اس کو مارا، جس کے لگتے ہی وہ گر پڑا اور قوت خداداد کی تاب نہ لا سکا۔ باپ نے یہ حالت دیکھی تو انہیں غصہ آ گیا، انہوں نے ایک تھپڑ آپ کے رخسار مبارک پر مارا اور وہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی ماں کے پاس لے آئے اور سارا واقعہ آپ کی ماں کو بیان کیا۔ تو آپ کی ماں نے کہا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے یہ آواز آئی تھی، یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق، یعنی اے اللہ عز و جل کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ روایت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیان کی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ میرے والد مجھے بت خانے لے کر گئے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی مجلس میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کی، تو جب بیان کر چکے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں صدق ابو بکر وہو صدیق، یعنی ابو بکر نے سچ کہا اور وہ صدیق ہیں۔ یہ حدیث امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شرح صحیح بخاری میں ذکر کی ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا، اور آپ کا اسٹیٹس، آپ کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تمام انبیاء و مرسلین کے بعد جتنے بھی نبی گزرے، جتنے بھی رسول گزرے ہیں، انس و ملک، ان کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ اگر کسی کا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ ہم جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام انبیاء کے بعد بالتحقیق سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آپ کو حضور علیہ السلام سے کیسا عشق، کیسی محبت تھی، آئیے انشاءاللہ عز و جل آگے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا تعارف سن لیتے ہیں۔ خلیفہ اول جانشین محبوب رب قدیر عامر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم اگرامی عبداللہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت ابو بکر اور صدیق واتق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت کے زمانے ہی میں اس لقب سے آپ مشہور ہو گئے تھے، کیونکہ ہمیشہ ہی آپ سچ بولا کرتے تھے۔ اور عتیق کا معنی ہے آزاد، عتیق کا معنی ہے آزاد۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، انت عتیق من النار، یعنی تو نار دوزخ سے آزاد ہے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں اور ساتویں پشت میں شجر نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل، یعنی کہ جس سال میں ابرہہ لشکر نے کعبہ شریف پر حملہ کیا، اس کے تقریباً 2.5 سال بعد مکہ مکرمہ زہد اللہ شرف و تعظیمہ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اور امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پیارے آقا علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق فرمائی۔ سب سے پہلے جس نے حضور علیہ السلام کی نبوت رسالت کی تصدیق کی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جامع الکمالات اور مجموع الفضائل ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آزاد مردوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور تمام جہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ شریک ہوئے، اور صلح و جنگ تمام فیصلوں میں پیارے آقا علیہ السلام کے وزیر و مشیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر جانثاری وفاداری کا حق ادا کیا، اور 2 سال 7 مہینے مسند خلافت پر رونق افروز رہ کر 22 جمادی الاخری 13 ہجری پیر شریف کا دن گزار کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور روضہ منورہ زہد اللہ شرف و تعظیمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مقدس میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اب اس کا بھی واقعہ سنیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کے پہلے مبارک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وفات ظاہری سے قبل یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے جنازے کو پیارے آقا علیہ السلام کے دربار کے سامنے لا کر رکھ دینا، اور یہ عرض کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق حاضر ہے، اس کے بعد اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا، ورنہ تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد ایسا ہی کیا گیا، اور عرض کی گئی، آپ کے جنازے کو حضور علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کے سامنے رکھ کر عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق حاضر ہے۔ تو پیارے آقا تو جو دروازہ تھا اس کا تالا خود بخود کھل گیا، دروازہ خود بخود کھل گیا، اور اندر سے آواز آئی، کیا آئی کہ ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، کہ محبوب کو محبوب سے ملا دو، داخل کر دو محبوب کے پاس، اس لیے کہ محبوب محبوب کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، ایسی والہانہ محبت تھی پیارے آقا علیہ السلام سے، تبھی تو آج پیارے آقا علیہ السلام کے پہلے مبارک میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے مبارک میں آرام فرما ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 3 خواہشیں تھیں، 3 خواہشیں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ نمبر 1 فرماتے ہیں النظر الیک، مجھے پیارے آقا علیہ السلام کو دیکھتے رہنا بہت پسند ہے۔ اور دوسری آپ کی ایک خواہش تھی وانفاق مالی علیک، اپنا مال حضور علیہ السلام پر خرچ کرنا، لوٹا دینا مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری خواہش یہ تھی والجلوس بین یدیک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارنے مجھے بہت پسند تھا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں خواہشیں اللہ عز و جل نے پوری فرمائی۔ وہ کیسے؟ پہلے کیا تھا کہ النظر الیک، پیارے آقا علیہ السلام کو کیا ہے دیکھتے رہنا، تو جب تک آپ زندہ رہے پیارے آقا علیہ السلام کی حضر میں سفر میں ہر وقت ساتھ رہے، ہر وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے۔ اور دوسری کیا خواہش تھی وانفاق مالی علیک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا۔ ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے جو اغنیا تھے، جو مالدار اہل ثروت حضرات تھے، ان سے فرمایا کہ اپنے مالوں کو جمع کرو اور مجاہدین اسلام کے لیے کیا ہے جنگ کے ساز و سامان خریدنا، اس کے لیے پیسے اکٹھا کرنا ہے۔
تو تمام لوگوں نے اپنا اپنا مال جمع کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کو لے کر آتے ہیں تو گھر کا سارا مال لا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام استفسار فرماتے، پوچھتے ہیں ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت، کتنا آپ کو شوق تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا مال نچھاور کرنے کی۔ اور تیسری کیا خواہش تھی؟ والجلوس بین یدیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا۔ آپ دیکھیں جب تک ظاہری زندگی رہی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی رہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جب وفات ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے مبارک میں ابھی تک مدفون ہے، وہیں پر آرام فرمایا۔ سوچے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی والہانہ محبت تھی۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی والہانہ محبت کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کو ان کے سیرت کو پڑھ کر سنائیں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری کو بتائیں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بہادر تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نچھاور کرنے کے واقعات کو بیان کریں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کو بیان کریں، اپنے بچوں کو بتائیں۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے گھروں میں ہم اپنے اولادوں کو دنیا داروں کی سیرت سکھاتے ہیں، ان کی ہسٹریاں بیان کرتے ہیں، ان کے کیا واقعات بیان کرتے ہیں کہ فلاں بندہ ایسا تھا، فلاں نے یہ چیز آوشکار کیا، یہ چیز بنا دیا، یہ چیز کر دیا۔ ارے پیارے محترم اسلامی بھائی، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنے بچوں کے کانوں میں پہلے ڈالتے ہیں۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے گھر کا ہمارے معاشرے کے حالات اتنے زیادہ ناگفتہ بھی ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں جس کا کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ آئیے ایک واقعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ بہت ہی پیارے محترم اسلامی بھائیو، دل کو چھو لینا واقعہ کہ کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو محبت تھی۔ صاحب مرویات کثیرہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر یعنی مجھے کسی کے مال نے وہ فائدہ نہ دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بشارت سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور میرے مال کے مالک تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہیں، میں تو آپ ہی کا غلام ہوں، اور غلام کا جو کچھ ہوتا ہے وہ سب آقا کا ہوتا ہے۔ وہی آنکھ کہ ان کا جو منہ تکے، وہی لب کی محو نات کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پر نثار ہو۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیں کس قدر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی۔ جب اسلام کی ابتدا ہوئے، اسلام کی شروعات میں جو شخص مسلمان ہوتا وہ اپنے اسلام کو جہاں تک کوشش ہوتی ہے اس کی وہ اپنے اسلام کو چھپائے رکھتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی یہی حکم تھا کہ جو بھی مسلمان ہو اپنے اسلام کو کیا ہے بھی چھپائے رکھے کہ کافروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف اور نقصان سے محفوظ رہیں۔ جب مسلمان مردوں کی تعداد 38 ہو گئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں علی الاعلان تبلیغ اسلام کی اجازت عنایت فرما دیجیے۔ دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولاً انکار فرمایا، مگر پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر اجازت عنایت فرما دی۔ چنانچہ سب مسلمانوں کو لے کر مسجد الحرام شریف میں تشریف لے گئے اور خطیب اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ کے آغاز کیا۔ خطبہ شروع ہوتے ہی کفار و مشرکین چاروں طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ مکہ مکرمہ زہد اللہ شرف و تعظیمہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شرافت مسلم تھی، یعنی کہ مکہ شریف میں آپ کے اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کی جو صداقت تھی، آپ کی جو شجاعت تھی، آپ کا جو مرتبہ تھا وہ کیا ہے کفار کے درمیان مسلم تھا، سب مانتے تھے آپ کو، بہت آپ کو عزت دیتے تھے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر آئے اس کے بعد پیارے
پیارے محترم اسلامی بھائیو، اس کے باوجود کفار بدعتوار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اس قدر خونی وار کیے، اس قدر آپ پر حملے کیے کہ آپ کا چہرے مبارک کا لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کے لوگوں کو یہ خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے اٹھا کر لائے۔ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ نہ بچ سکیں گے۔ شام کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افاقہ ہوا اور آپ ہوش میں آئے تو سب سے پہلے آپ کے زبان مبارک پر جو الفاظ جاری ہوئے، جب آپ ہوش میں آئے تو جو الفاظ جاری ہوئے وہ کیا تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوش میں آتے ہیں تو ترنت ہی عرض کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے۔ لوگوں کی طرف سے اس پر بہت ملامت ہوئی کہ انہی کا ساتھ دینے کی وجہ سے تم پر یہ مصیبت آئی ہے، پھر بھی انہی کا نام لے رہے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر آئیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی صدا تھی، ایک ہی خواہش تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے۔ والدہ محترمہ نے لا علمی کا اظہار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ام جمیل حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے دریافت کیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ اپنے لخت جگر کی اس مظلومانہ حالت میں کی گئی بے تابانہ درخواست پوری کرنے کے لیے حضرت سیدتنا ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور سرور معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم کیا۔ وہ بھی نامساعد حالات کے سبب اس وقت اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھیں، اور چونکہ ام الخیر یعنی آپ کی جو والدہ تھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھیں، تو لہٰذا انجان بنتے ہوئے فرمانے لگی، میں کیا جانوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون اور ابو بکر کون؟ ہاں، آپ کے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا ہے، اگر آپ کہیں تو میں چل کر ان کی حالت دیکھ لوں۔ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے آئیں اور انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زار دیکھی تو تحمل یعنی برداشت نہ کر سکیں اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خبر دیجیے کہ کیسا حال ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حضرت سیدنا ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ صاحبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے توجہ دلائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کیجیے۔ تب انہوں نے عرض کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ عز و جل کی عنایت سے بخیر و عافیت ہیں اور دار ارقم یعنی حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا عز و جل قسم میں اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا اور نہ ہی پیوں گا جب تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی سعادت حاصل نہ کر لوں۔ چنانچہ والد ماجدہ رات کے آخری حصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں دار ارقم میں حاضر ہوئیں۔ عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لپٹ کر رونے لگے، اور آقا غمگسار صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں موجود دیگر مسلمانوں پر بھی رونا طاری ہو گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زار دیکھی نہ جاتی تھی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یہ میری والدہ ماجدہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے اور انہیں اسلام کی دعوت دے دیجیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اسلام کی دعوت دی۔ الحمدللہ عز و جل وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا، کبھی سیل اشک روا ہوا، کبھی آہ دل میں دبی رہی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اگر جس کو ہو جائے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، تو اس کو کتنی بھی دنیا میں تکلیف پہنچے، کتنا بھی اس کو رنج و غم پہنچے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے شدید حالت میں بھی زخمی تھے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں بس یہ معلوم ہو جائے۔ آپ نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا جب تک پیارے آقا علیہ السلام کا حالت معلوم نہ ہو سکی۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہوتی ہے پیارے آقا علیہ السلام سے محبت۔ اور آج دیکھ لیں، ہم صرف ایمان کے محبت کے کھوکھلے دعوے کرنے والے، ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو عاشق رسول، لیکن حقیقی میں ہم عاشق رسول نہیں ہیں۔ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو حضور علیہ السلام کے ادا کو اپناتا ہے، حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتا ہے۔ لیکن آج دیکھیں، نمازیں ہم سے چھوٹتی ہیں، روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال دینا ہم سے نہیں ہو پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہم نظر آتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو کہلائیں گے عاشق رسول۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، عشق جو ہوتا ہے نا، محبت جو ہوتی ہے وہ اطاعت چاہتی ہے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ آج دنیاوی طور پر بھی دیکھ لیں، دنیا میں بھی اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا ہے، اس کے ہر بات پر لبیک کہتا ہے، اس کے ہر بات کو فالو کرتا ہے۔ لیکن آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن صرف زبان تک ہی ہے، لیکن عملی میدان میں اگر دیکھا جائے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت کریں، اس لیے کہ آپ کے محبت ہی تمام ایمان جب کامل اسی وقت ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی۔ آج دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی ہے،
آج جہاں دیکھو مال کی خواہش، مال کے مطلب اس قدر محبت بیٹھ گئی ہے لوگوں کے اندر، دنیا کی محبت اس قدر بیٹھ گئی جس کی کوئی مطلب اس کا کوئی انتہا ہی نہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت مدینہ فرما رہے تھے، یعنی کہ جب مکے کے جو کفار تھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے کیا ایذا پہنچنے کا اندیشہ ہوا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمانے لگے، اور غار ثور میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہیں پر آپ کیا ہے چھپے رہے، اس لیے کہ جو کفار تھے وہ آپ کا پیچھا کرتے کرتے جا رہے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور کی طرف جا رہے تھے تو کبھی حضور کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، جب مجھے کبھی اندیشہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ کوئی دشمن آگے گھات لگا کر بیٹھا ہو، آگے سے نہ حملہ کر دے تو میں آگے آ جاتا ہوں، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ دائیں سے سائڈ سے حملہ نہ کر دے اس لیے میں کبھی دائیں سائڈ آ جاتا ہوں، کبھی بائیں سائڈ آ جاتا ہوں۔ پھر جب غار ثور میں پہنچتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے خود غار میں داخل ہوتے ہیں، پورے غار کو صفائی کرتے ہیں اور سارے سوراخوں کو بند کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 سوراخ بچ جاتے ہیں اسے اپنے پیروں سے کیا ہے دبا لیتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لاتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے محترم اسلامی بھائیو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے مبارک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے تشریف فرما ہو جاتے ہیں، آرام کرنے لگتے ہیں، آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ اتنے میں جو سوراخ تھا جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں پیروں سے کیا ہے بند کیے ہوئے رکھا تھا، اس میں سے ایک سانپ نکلتا ہے اور آپ کو ڈس لیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت برداشت کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ سوچیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے سردار، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے کائنات بنائی گئی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے مبارک میں آرام فرما ہیں، تو سوچیں ان کا مرتبہ، ان کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہوگا کہ جن کے پہلے مبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف فرما ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حتی الوسع جہاں تک کوشش تھی آپ نے برداشت کیا، لیکن قوت برداشت پورے ہو نہیں پائے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو درد کی وجہ سے نکلنے لگے، اور وہ آنسو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر نچھاور ہونے لگے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل گئی اور استفسار فرمایا، پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ تو آپ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ سانپ نے ڈس لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ڈسے ہوئے جگہ پر، سانپ کے ڈسے ہوئے جگہ پر اپنا مبارک لعاب دہن کو لگایا اور اسی وقت آرام مل گیا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو یہ تھی سچی محبت، یہ تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جانثاری کا حقیقی ایک واقعہ۔ لیکن آج ہم دیکھیں تو ہماری حالت بہت ہی زیادہ خستہ ہے، ہم صرف زبان کے کھوکھلے دعوے کرتے ہیں، عشق کے کھوکھلے دعوے کرتے ہیں، حقیقت میں حضور سے محبت ہمارے اندر نظر نہیں آتی۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آج بدقسمتی سے بہت سارے لوگ صحابہ کرام کے بارے میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت علی کا بہت بڑا مقام و مرتبہ، تمام سب سے افضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یاد رکھیے پیارے محترم اسلامی بھائیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں جو مجھے حضرت ابو بکر عمر پر فضیلت دے میں اسے جو الزام لگانے والے ان کو جو سزا دی جاتی میں اسے وہ سزا دوں گا۔ تو پہلے ہی میں نے بیان کر دیا کہ سب سے پہلا مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر کا ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو یہ اس بات کو اپنے پیش نظر رکھیں، اس لیے کہ آج کچھ حضرات اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو سنی کہلانے والے بھی ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کو جو صحابہ کرام کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ابو بکر کا ذکر کہاں قرآن پاک میں ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو جب ابو بکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار ثور میں تھے تو بہت زیادہ غمزدہ تھے، کہیں ایسا نہ دشمن آ کر حملہ کر دے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، افسوس نہ کرو، غمزدہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں ذکر ہوا اور سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار جسے بتایا گیا قرآن پاک میں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اور عنقریب اسے بہت زیادہ جہنم سے دور رکھا جائے گا، جو بہت زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں پر اتقیٰ سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام سے سچی محبت رکھیں، ان کی عقیدت اپنے دلوں میں رکھیں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ یاد رکھیے پیارے محترم اسلام کچھ ٹائم زیادہ ہو گیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ صحابی کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے
کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کا قدم ہر اولیاء کی گردنوں پر ہے، جو تمام اولیاء کے سردار ہیں، وہ ان کی ذات حضرت ابوبکر صدیق یا کسی بھی صحابی کے گھوڑے کے پیروں قدموں کے نیچے سے اڑنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ کوئی صحابی اسے کہتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس نے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے گیا ہو۔ اس لیے کہ ملاقات تو کئی لوگوں نے کی، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، لیکن یہ مسلمان نہیں تھا۔ تو ایک کوئی صحابی مثال کے طور پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اور اس کے چند منٹ بعد کوئی نہ نماز کی، نہ زکوٰۃ دیا، نہ حج کیا، نہ کچھ بھی نہیں کہ اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی، تو ان کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا بلند ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اگر ایک احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے تو میرے کسی صحابی کے ایک مٹھی برابر بھی اللہ کی راہ میں کیے ہوئے، اللہ کی راہ میں صدقہ کیے ہوئے جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند، ستاروں کی طرح ہیں، تم میں سے جو بھی ان کی اقتداء کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ لیکن آج پیارے محترم اسلامی بھائیوں سوشل میڈیا پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں، اس لیے کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب شرح الصدور میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے اسے کلمے کی تلقین کی کہ کلمہ پڑھو، تو اس نے کہا میں اس کلمے کو پڑھنے پر قادر نہیں ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کی صحبت میں رہتا تھا کہ جو حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخیاں کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے کہ ان کو برا بھلا کہو۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت سے ہم بچنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ تو میں نے بتا دی کہ صحابہ کرام کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، ایمان کی حالت میں تھوڑی ہی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے کوئی حج، نماز، روزہ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ان کا مقام مرتبہ بہت بڑا بلند و بالا ہے۔ جتنے بھی صحابی ہیں تمام صحابی جنتی ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جب یہ نعرہ امیر سنت فاؤنڈر آف دعوت اسلامی نے دیا تو بہت سارے لوگ جو اہل سنت والجماعت میں بھی چھپے ہوئے تھے، جو صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کرتے تھے، وہ باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ پتہ چل گیا کہ کون سچا صحابہ کرام کا عاشق ہے، کون حضور کا عاشق ہے، اور کون حضور کے بارے میں، حضور کے صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کرنے والا ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں یہ چند چیزیں تھیں، بیان کرنے کے لیے بہت کچھ تھا لیکن وقت کم پڑ جاتا ہے، اور آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت کو مطالعہ کریں۔ یہی ہمارے حقیقی آئیڈیل، ہمارے جو ہیروز ہی جو ہم کرکٹر وغیرہ یہ ہمارے کچھ بھی نہیں ہے، صرف دنیا ہی تک ہیں، کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ ہم ان کو فالو کریں پیارے محترم اسلام جنہوں نے حضور کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ